کم مال بھی کثیر مال پر بھاری ہے، چھوٹا عہدہ بھی بڑے عہدے پر بھاری ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کتنا ہے، یہ دیکھو کہ کیسا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے۔ بچہ کامیاب ہے یا کامیاب نہیں ہے کیسے پتا چلے؟ دیکھو کہ مؤذن اذان دے، تمہارا بچہ وضو کے لیے تیار ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ تمہارا بچہ کامیاب ہے، اس کی دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے نہیں ہے تو تربیت میں خلل ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت جناب زینب کبریٰ کی یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ کی زندگی میں ہمیں عفت ملتی ہے۔ کیا عصمت ہے جناب ثانیہ زہرا کی، جس نے عصمت مطلقہ سے عفت کو حاصل کیا، عصمت کو حاصل کیا کہ چاروں جانب معصوم ہی معصوم ہیں، کہ جن کے آغوش میں ان کی تربیت بھی ہے۔ کبھی نانا کے گود میں گئی ہیں، کبھی بابا کے گود میں گئی، کبھی بھائیوں کے گود میں گئی۔ حسن بھی معصوم ہیں، حسین بھی معصوم ہیں، علی بھی معصوم ہیں، اور رسول اللہ بھی معصوم ہیں۔ چاروں طرف عصمت ہی عصمت ہے۔ جو جوار معصوم میں ہوتا ہے وہ بھی معصوم ہوتا ہے۔ جناب عباس بھی فاطمہ کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی، اور جناب زینب ان کی بھی تربیت زہرا کے گھر میں ہوئی، کہ جس کے گھر کے نزدیک جب رسول اللہ آتے تھے تو یہی فرماتے تھے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها۔ تیسری خصوصیت جناب زینب کبریٰ کی تسلیما لامرہ، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ آپ نے دیکھا کربلا میں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام ایک کے بعد ایک شہید ہوتا تھا تو امام حسین علیہ السلام کا چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا تھا، کہتے تھے: رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار تیرے رضا پہ میں راضی ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو سرنڈرڈ ہو جانا چاہیے۔ اللہ جو کچھ کرے ہمارے زندگی میں وہ ہمارے لیے تسلیم ہے، قبول ہے، کسی طرح کا گلہ اور کسی طرح کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جناب زینب کبریٰ کا یہ تسلیما لامر مولا ہونا ایک جملہ کفایت کرتا ہے، جو کوفے کے دربار میں انہوں نے ابن زیاد کے جواب میں کہا، جب ابن زیاد نے کہا: اے علی کی بیٹی، دیکھا نہیں تم نے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا: ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں اللہ سے سوائے خوبیوں کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ منزل ہے رضن بقضائہ و تسلیما، اللہ کے رضا پر راضی ہو جانا، اللہ کے قضا پر راضی ہو جانا، کسی طرح کا کوئی شکوہ اور کوئی گلہ نہ کرنا۔ چوتھی خصوصیت ولایت پذیری ہے۔ کس طرح سے مولا کی اطاعت کرنا چاہیے جناب زینب کبریٰ نے کیا۔ اپنے جذبے کو بروئے کار لانا یہ اطاعت نہیں ہے، معصوم کے بات کو ماننا یہ اطاعت ہے۔ شجاعت کو استعمال کرنا، جذبے میں آ جانا یہ اطاعت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جناب عباس کو، ابو الفضل عباس کو شجاع کربلا کہتے ہیں، جبکہ جناب عباس نے تلوار نہیں چلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب عباس کو جب امام زمانہ نے، وقت کے امام نے کہا کہ عباس اپنے کو روکو، تو اپنے تلوار کو نیام میں رکھ دیا۔ گویا دنیا والوں کو بتایا کہ اپنے جذبے کو استعمال کرنا کمال نہیں ہے، یہ وقت کے امام کی آواز کو سن کر اطاعت کرتے ہوئے تلوار کو نیام میں رکھ دینا یہ بڑی شجاعت، یہ بڑی اطاعت ہے۔ شب عاشور جناب زینب کبریٰ حالات کو دیکھ کر گریہ کرتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں: اصبری یا اختی، یہ میری بہن صبر کرو۔ جناب زینب کا گریہ ختم ہو گیا، پھر کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ جناب زینب کبریٰ نے گریہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں جناب زینب کبریٰ خیموں کے باہر آ گئی تو ایک مرتبہ فرمایا: زینب چلے جاؤ، زینب خیموں کے اندر چلے جاؤ۔ جناب زینب کبریٰ خیموں کے اندر چلی گئی۔ جب امام چہرم نے فرمایا کہ علیکن الفراشان غریباں، کہ تم کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، جان بچانا چاہیے،
وقت کے امام کی آواز سن کر سارے بچوں کو خیمے کے باہر نکال دیتی ہیں کہ جناب زینب کبریٰ کا ولایت پذیری ہے، یعنی وقت کے امام کی بات کو ماننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ آج بھی آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے وقت کا امام ہمارے سے کیا تقاضا کر رہا ہے، کیا پکار رہا ہے۔ آج بھی وہ امام حسین علیہ السلام نے جو آواز دی حل من ناصر ینصرنی، آج بھی ہمارے وقت کا امام کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری نصرت کرنے والا؟ آج کے امام کے چہنے والے کہیں لبیک یا ولی العصر، لبیک یا مہدی، اپنے عمل کے ذریعے سے، تو حقیقت میں ہم بھی ولایت پذیر ہوں گے۔ صفات اور کمالات جناب زینب کبریٰ کے بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور صفت، آخری صفت آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے میں مصائب کی طرف جاتا ہوں۔ عزیزان محترم، جناب زینب باپ کی طرح سے صبر کا مکمل مجسمہ تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ صابر وہ علی مرتضیٰ امیر المومنین ہیں، کہ جو صابر ہیں، کہ جنہوں نے وہ علی جو شجاع تھا، وہ علی جو فاتح خیبر تھا، فاتح خندق تھا، فاتح احد و فاتح بدر تھا، لیکن اس علی کے سامنے گھر کے درمیان، گھر کے سامنے دروازے کے پاس لکڑیاں جمع کر دی جاتی ہیں، لیکن مولا کائنات صبر کر رہے ہیں۔ صبر کی انتہا علی کی اتنی زیادہ ہے کہ جناب زہرا کا پہلو شکستہ ہو گیا، علی صبر کر رہے ہیں۔ محسن شہید ہو گئے، علی صبر کر رہے ہیں۔ صبح مساء جناب فاطمہ زہرا مصیبتیں پڑتی ہیں۔ صبت علی مصائب لو صبت علی من سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسی ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دن پر پڑتی تو تاریکی شب میں تبدیل ہو جاتی۔ اللہ، اور زینب کبریٰ ابھی 4 سال کا سن تھا۔ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا اپنی ماں کو، حق لینے کے لیے دربار مدینہ گئی، جب تک کہ ماں واپس نہیں آئی زینب درے علی پر کھڑی رہی، ماں کا انتظار، میری ماں کب آئے گی؟ میں کہوں گا زینب کبریٰ، یہ مدینے کا دربار، ماں کے سر پہ چادر تھی، دائیں بائیں حسن و حسین تھے، ماں کی حفاظت کے لیے ماں گئی اور واپس آ گئی، لیکن ہائے کوفہ و شام کے دربار، جہاں پر زینب و کلثوم بے چادر و مخنا رسول زادیوں کو پھرایا۔ جزاکم ربکم، خدا بند عالم سوائے غم حسین کی کسی اور غم میں نہ رہے۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے زینب کا وہ پردہ، زینب کا وہ حجاب کیسے بیان کیا جائے؟ جب بھی زینب بچپنے میں گھر سے نکلنا چاہتی تھی، دائیں حسین ہوتے، بائیں حسن ہوتے، سامنے علی مرتضیٰ ہوتے اور عباس پیچھے ہوتے، اور ان کے ساتھ جناب زینب کو ساتھ لے جایا جاتا۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو ایک مرتبہ زینب نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے شہدائے کربلا کا نام پیش کیا، زینب کا نام نہیں کھڑی ہوتی ہے، میرے باجائے حسین کیا کربلا والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بہنا تم شوہردار ہو، میں کیسے تمہیں ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ تو زینب ایک مرتبہ جاتی ہیں، جانے کے بعد عبداللہ سے کہتے عبداللہ میرا ماں جایا حسین کربلا جا رہا ہے، مجھے اجازت دے دو۔ عبداللہ نے کہا کاش میں بیمار نہ ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا آتا۔ اے شہزادی خدا حافظ، میری طرف سے اجازت ہے۔ جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی،
مڑ کر کیا دیکھا؟ عبداللہ 2 بچوں کو لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ زینب کھڑی ہو گئی، کہا عبداللہ خدا حافظی تو ہو گئی تھی، پھر پیچھے کیوں چلے آ رہے ہو؟ تو کہا زینب جب کربلا میں حسین کو مصیبت کی گھڑی آ جائے تو میری جانب سے اور محمد کا قربان کر دینا۔ جزاکم ربکم، خداوند عالم سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلائے عزادارو۔ ارے تاریخ بتاتی ہے، مجھے ساری شہادت بیان نہیں کرنا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اور مسائل پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے جب یہ قافلہ مدینے سے نکلنا تھا تو ایک بی بی کو سوار کرنے کا وقت آیا۔ جب جناب زینب کو سوار کرنے کا وقت آیا، جناب قاسم آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے۔ میں کہوں گا اے زینب کبریٰ، یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا، تمہیں سوار کرنے کے لیے قبیلے بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھے، لیکن 11 محرم جب یہ قافلہ کربلا سے نکل رہا تھا، زینب نے سب کو سوار کیا۔ جب زینب کو سوار کرنے کا وقت آیا، کوئی نہیں تھا۔ زینب نے ایک مرتبہ رات کا رخ کیا کہ عباس، زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ گزارا گیا، جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کے لاش کو کربلا کے دشت میں دیکھا، جو بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے جنازے پر پتھر کے ڈھیر ہیں۔ ارے بہن دیکھ نہ سکی، گھوڑے سے اپنے آپ کو گرایا، کوہنیوں کے بل آگے بڑھی، بھائی کے جنازے سے پتھروں کو ہٹایا۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے نانا، آپ کے جنازے پہ نماز پڑھنے کے لیے آسمان کے ملائکہ آئے تھے۔ یہ میرا حسین ہے جو خون آلود ہے، بے گور و کفن پڑھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے امام سجاد کو دیکھا، چہرہ زرد ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ روح ملکوت اعلیٰ کی طرف وسواس کرنے والی ہے۔ کہا سجاد کیا حالت ہے؟ تو ایک مرتبہ بھوبی اماں، ارے جوان بیٹا، باپ کا لاشا بے کفن ہے، کاش میرے پاس پتے ہوتے تو میں میرے باپ کو کفن دے دیتا، لیکن مجبور سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار دو۔ جزاکم ربکم، خداوند عالم سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً جو بانی مجلس مرحوم جناب مشیر حسین صاحب ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص آوان و انصار و شیعوں میں شمار فرما۔ ماتم حسین 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 حسین۔